أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نعرہ صلوات. یہ تاخیر تقریباً مجھے 15 منٹ ایک مقام پر ٹریفک میں اسٹک ہونے کی وجہ سے وہی معذرت خواہ ہوں. کل سے انشاءاللہ جو ہمارا وقت تھا اسی پہ ہی ہم کوشش کریں گے کہ شروع ہو جائے گفتگو. بہرحال آپ تشریف فرمائیں. کسی سب سے بڑے بھاگنے والے نے میدان سے ایک جملہ کہا. موضوع جو ہمارے ساتھ ہیں وہ جانتے ہیں، بنیان و مرصوص ہے. سب سے بڑے بھاگنے والے نے کائنات کے سب سے بڑے شجاع کے لیے ایک جملہ کہا اور یہ کہا کہ میدان جنگ میں علی کے مقابلے میں فرار کر جانا بزدلی کی دلیل نہیں ہے. یعنی یہ کہ اگر کوئی علی کے مقابلے میں بھاگ جائے تو یہ کہہ رہے ہیں اس کو بزدلی نہیں کاؤنٹ کرنا، یہ عین مجبوری ہے. اور یہ گفتگو وہاں پر ہوئی کہ 3 افراد تھے، حاکم شام، اس کا بیٹا اور عمرو بن عاص. انہوں نے آپس میں، چونکہ مولا علی نے فرمایا تھا، میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا صفین کے میدان میں کہ بدر میں میں نے تیرے ماموں کو مارا تھا تو آ جا سامنے مقابل کے لیے. تو اس نے عمرو بن عاص سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، کہ بات تو صحیح کر رہے ہیں علی، چلے جاؤ. تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ اچھا تو یہ چاہتا ہے کہ میں علی کے مقابل میں جاؤں اور مار دیا جاؤں تاکہ خلافت پر تو قبضہ کر لے میرے بعد. تو کیا تو نے دیکھا ہے کہ علی کے مقابلے پہ گیا ہو اور زندہ واپس آیا ہو؟ اور اس وقت یہ گفتگو پھر ایک اور منزل پر یوں بھی ہوئی کہ حاکم شام نے یہ کہا کہ اب جو علی کی مدح میں کبھی اللہ یہ نظام رکھتا ہے کہ دشمنان کی زبانی کچھ صفات و فضائل کا اظہار فرما دیتا ہے اللہ.
کا جو علی کی مدح میں سب سے بڑا شعر کہے، کیونکہ عربوں کو شاعری کا شوق تھا، تو جو علی کی مدح میں سب سے بڑا شعر کہے تو میں اسے خود ایک انعام دوں گا. اور اس وقت خود حاکم شام نے یہ شعر پڑھا کہ خیر الورا من بعد احمد حیدر والناس ارض والوسیع سماء. انسانوں میں احمد کے بعد جو سب سے بہتر ہے وہ حیدر ہے. وہ تو مان چکے تھے، کاش مسلمان بھی مان لیتے. انسانوں میں احمد کے بعد جو سب سے بہتر ہے وہ حیدر ہے. الناس ارض والوسیع سماء. انسانوں کی مثال زمین جیسی ہے اور مصطفیٰ کے وسیع کی مثال آسمان جیسی ہے. اس کے بعد اس کے بیٹے یزید نے کہا کہ علی کا ملیحۃ، علی کی مثال ایسی کہ جیسے شخص کی اگر دو بیویاں بھی ہوں تو آپس میں ان کے درمیان ہمیشہ حسد رہے گا، لیکن علی، اب اس نے اپنے لیول کے حساب سے کہا ہے، لیکن جو شعر کا ہے وہ میں سنا رہا ہوں، لیکن علی کا کوئی کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، فضیلت علی کا اقرار کیے بغیر وہ نہیں رہ سکتا. ان دونوں کو دیکھ کر عمرو ابن عاص نے ایک شعر پڑھا اور کہا ھذا الذی شہدت عدو بفضلہ والفضل ما شہدت بہ الاعداء. علی کے فضائل کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خدا دشمنان علی کی زبانی علی کے فضائل جاری کروا دیا کرتا. یا علی. تو یہاں جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے وہاں مولا علی علیہ السلام کو بنیان مرصوص کہا گیا، وہ آہانی دیوار کہ جو عدو اللہ کو، اللہ کے دشمنوں کو محمد تک پہنچنے نہ دے. تو حفاظت رسول کا نام ہے علی بن ابی طالب. اب آپ غور کیجئے گا کہ یہ جو اگر گفتگو ہو رہی ہو، کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ آپ علی ہی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، باقی بھی تو تھے، تو باقیوں کے بارے میں جو قرآن میں آئے تھے ذرا جا کے دیکھیے گا. قرآن ہی میں سورہ منافقون بھی ہے. یہ کوئی نعوذ باللہ من ذالک شیعوں نے گھڑا ہوا نہیں ہے. تاج کمپنی لمیٹڈ کے قرآن میں بھی سورہ منافقون ہے. وہاں پہ جا کے، یعنی یہ کہ سورہ منافقون اللہ نے ایک دو آیتیں نہیں نازل کی، پورا سورہ نازل کی ہے. ایک دو لوگوں کی بات نہیں ہے، ایک جماعت ہے پوری. سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، سنیے گا، میں آگے بڑھوں گا تھوڑا سا. سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں سوائے رسول کے، اور قد خلت من قبلہ رسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. اگر محمد مار دیے جائیں، مر جائیں، مطلب قرآن کی اب لفظ میری زبان پہ آ رہا ہے، لیکن قرآن افإن مات، اگر انہیں موت آ جائے، او قتل، یا انہیں قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم تو پلٹ جاؤ گے پچھلے دین کی طرف. یہاں اللہ نے لعلکم کہہ کے نہیں کہا کہ شاید پلٹ جاؤ گے. کچھ ہیں ایسے کہ جو مصطفیٰ کے بعد پلٹ جانے والے ہیں، گارنٹی ہے، ورنہ قرآن کی آیت اس میں سوال آ جائے گا. تو کچھ ہیں ایسے کہ جو حضور کی وفات کے بعد، ان کے وصال کے بعد پلٹ جانے والے تھے. پھر اللہ نے کہا کہ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ جو پلٹ جائے فَلَن يَضُرَّ اللَّهُ شَيْئًا، اللہ پہ کوئی نقصان نہیں پہنچانے والا. جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. تو یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کوئی یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ تو وہ ہے کہ جو حضور کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں کہ تم پلٹ جاؤ گے. آپ خود یہاں سے لے کر آئیے غدیر تک مشہور آیت ہے، مجھے خالی کا استفادہ کرنا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. آپ وہ اعلان کیجئے کہ جو آپ پر رب کی جانب سے نازل ہوا ہے، اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے بچائے گا. میں ایز اے لے مین، حضور پر آیت نازل ہو رہی ہے، اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے بچائے گا، تو میں یہ سوچوں کہ یہ آیت کیا کافروں کے ملک میں نازل ہو رہی ہے، جہاں آس پاس حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ان میں نازل ہو رہی ہے، یا غیر مسلموں میں نازل ہو رہی ہے؟ نہیں، آیت تو ان میں نازل ہو رہی ہے جو سارے 3 سٹار ہیں. سارے مسلمان ہیں، سارے مسلمان ہیں، سارے صحابی ہیں، سارے حاجی ہیں. ان میں بھی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے بچائے گا، آپ اعلان کیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہیں ایسے کہ جن سے شر ہو سکتا ہے. سورہ منافقون بھی ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، غدیر کی آیت ہے، اور سورہ جمعہ کی آیت ہے، آخری آیت، سورہ جمعہ 62واں سورہ، آخری آیت. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. یہ وہ ہیں کہ جب آپ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، حضور نماز جمعہ پڑھا رہے ہوتے تھے، آپ سوچ بھی سکتے ہیں
حضور نماز جمعہ پڑھا رہے ہیں اور باہر ایک قافلہ تجارت آیا، لوگ بیچ میں سے اٹھ کے چلے گئے. قرآن ہے، ایسا نہیں کہ کتاب الکافی کی حدیث ہے یا مثلا کتاب صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ کہیں کہ اس پہ اشکال یا اس پہ اشکال. قرآن ہے، قرآن میں ہے کہ جب تجارت کو دیکھتے ہیں، او اللہ ہوا، تجارت تو دور کی بات ہے، ایک سرکس ہو رہا ہے، کھیل تماشا، تم چھوڑ کے چلے جاتے ہو. انفضوا الیہ وترکوک قائما، اے رسول آپ کو یہ تنہا چھوڑ دیتے ہیں. قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ، ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ تجارت تو تمہارے کھیل تماشے سے بہتر ہے. مجھے بتلائیے گا کہ وہ جو رسول اللہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے وہ کون تھے؟ وہ نماز جمعہ میں جو آیا ہوا ہے تو اس کا نام رام کرشن سنگھ ہے، کوئی جان ہے، کوئی پیٹر ہے، کوئی ڈیوڈ ہے، یعنی اس کا کوئی مسلمانوں جیسا نام ہے. تو وہ رسول جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت ہے کہ 12 لوگ رہ گئے تھے، باقی سب رسول کو چھوڑ کے چلے گئے. اس کی آپ انٹینسٹی کو سمجھیے گا، میں جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو تعداد میں تشریف فرمائے یہاں پر. آپ ایک عام خطیب کے ساتھ بھی یہ نہیں کرتے کہ کوئی مجلس ہو رہی ہو، جب تک کہ کوئی بہت ضروری ایمرجنسی نہ ہو جائے آپ مجلس سے اٹھ کے نہیں جائیں گے درمیان سے. یہ خلاف ادب ہے. آپ کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ بہت ایمرجنسی ہو گئی ہو، کوئی بچہ بھی اٹھ کے جا رہا ہوگا بلا وجہ آپ کہیں گے بیٹھ جاؤ. ایک عام خطیب کے لیے آپ اتنا احترام رکھتے ہیں کہ دوران خطبہ آپ چھوڑ کے نہیں جاتے. وہاں کائنات کا رسول، ایک صلوات تو بیدو نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محمد و آل محمد پر اللہ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. کائنات کا عقل مند ترین انسان، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. یا علی، کیا کہنا. دیکھو علی کا نام لینا عبادت ہے، علی کا نام لینا اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت سے روکنا شیطان کی عادت ہے. جہاں کوئی نام علی لینے سے رک جائے، جہاں کوئی نام علی لینے سے رک جائے تو سمجھ لینا شیطان نے روکا ہوا ہے. اس لیے کہ علی کا نام لینا اللہ کی عبادت ہے. اور کہیں بھیڑ میں اگر پہچان کرنی ہو کہ کون اللہ والا ہے اور کون شیطان والا ہے، بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان علی کہنے سے. ختم کر لیتا ہوں قرآن، علی. مشکلیں ہوتی ہیں آسان، مشکلیں ہوتی ہیں آسان، نہ 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 آدمی بنتا ہے انسان. اتنا جواب کی. تو فقط 12 لوگ رہ گئے رسول اللہ کے خطبے میں. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جو حدیث قصہ کے راوی ہیں ان کی روایت ہے. تو میں نے یہ آیت اس موضوع میں کیوں پڑھی ہے؟ اس لیے کہ رسول خطبہ دے رہے ہیں اور قرآن کی گواہی ہے کہ لوگ تجارت کو دیکھ کر اور کھیل تماشے کو دیکھ کر چھوڑ کے چلے گئے. اس کا فرار ہے، ایک مسجد سے فرار ہے، ایک میدان جنگ سے فرار ہے. 2 طرح کے فرار ہیں تاریخ میں، اور دونوں ہی منافق ہیں. جو مسجد میں رسول اللہ کو چھوڑ کر چلا جائے کھیل تماشے کو دیکھ کر، تجارت کو دیکھ کر،
دیکھیں اسلام ریشنل مذہب ہے. میں نے پہلے عرض کر دیا اگر کسی کے لیے کوئی ایسی مجبوری ہو کہ اس کو چھوڑ کے جانا پڑے وہ اس آیت میں شامل نہیں ہے. اس آیت میں وہ شامل ہے کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا, یہ جب اپنی تجارت کو دیکھتے ہیں اور لہو لعب کو دیکھتے ہیں تو آپ کے خطبے کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور مولا نے فرمایا کہ اگر یہ 12 لوگ بھی رسول کو چھوڑ کے چلے جاتے تو اللہ اسی وقت مدینہ پر عذاب نازل کر دیتا. یعنی اللہ کے لیے اتنا غضب تھا کہ تم میرے رسول کو جو جمعے کا خطبہ دے رہے اس کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے. تو ایک مسجد سے فرار ہے, ایک میدان جنگ سے فرار ہے, اور دونوں میں نفاق ہے. تو یا رسول اللہ کوئی پہچان تو بتائیے نفاق کی, کہ ہم منافق کو پہچانے کیسے؟ جو پہچاننے کا طریقہ ہے, میں نے کہا ذکر علی ابن ابی طالب تو ہے ہی, اور کل بات ہو گئی کہ اب ذکر علی کو بھی لوگ ہائیڈ کر لیتے ہیں کہ دل میں کچھ اور چہرے پہ کچھ اور. اب ذکر ابو طالب ہے. یہ کل بات کر چکا ہوں, اس سے آگے بڑھ رہا ہوں. ایک پہچان رسول اللہ نے بتلائی تھی حذیفہ یمانی کو, اور وہ پہچان یہ تھی, دیکھو بالکل موضوع سے مربوط ہوں. مجھے جانا تو بعد میں تھا تبوک پر. ہر جنگ میں علی کو لے کر گئے نا. آج خندق شروع کرنی ہے, میں انشاءاللہ کر پاؤں گا. تو بدر کا فاتح علی, احد میں ہاری ہوئی جنگ کو دوبارہ جتوایا علی نے, خندق میں ایک ضربت علی, ثقلین کی عبادت سے افضل, خیبر میں 2 انگلیوں سے خیبر اکھاڑ دیا, حنین کا فاتح علی. ایک جنگ ایسی تھی کہ رسول اللہ نے علی کو چھوڑ دیا مدینہ میں, علی یہیں رہیں گے باقی سب چلو, وہ ہے تبوک. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ خیر سے لڑنا بھی ہے یا نہیں لڑنا, کیونکہ ہر جنگ تو علی نے جتوائی ہے. اب یہ علی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, مطلب علی نہیں ہوں گے جنگ میں, تو اب کیا ہوگا پھر؟ یعنی فرض کی جب مثال ایسی ہے کہ آپ کسی ایسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے کہ جس کے بارے میں معلوم ہے اس کا انجن فیل ہے, تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو علی ساتھ ہی نہیں ہے. رسول اللہ اپنے علم غیب سے جانتے تھے کہ کوئی جنگ نہیں ہونے والی. تبوک پہ جنگ ہوئی نہیں ہے, وہ تو کسی اور وجہ سے گئے. پھر گئے اور واپس اب پلٹ رہے ہیں کہ جو منافقین کا ٹولہ تھا انہوں نے کہا کہ اچھا ہمیشہ محمد کے ساتھ علی ہوتے تھے, تو اگر کوئی پہنچنا چاہتا تھا تو علی سامنے. یہ وہ موقع ہے کہ علی ہے مدینہ میں, محمد ہے راستے میں. تو حضور کے قتل کا ایک منصوبہ بنا کہ دیکھو ایک پہاڑی آئے گی جس کا نام ہے عقبہ, عقبہ کا مقام, ایک پہاڑی بالکل بلندی. رات کے وقت جب وہاں پہنچیں گے اور رسول اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر اس سواری پر جب اس پہاڑی سے اوپر چلیں گے تو کچھ منافقین نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم اس اونٹنی کو دھکا دے دیں گے, رات کی تاریکی میں کسے پتہ چلنے والا ہے. یہ منصوبہ بنا. حضور مکرم پہاڑی کے پاس پہنچے, میں آپ کو منافق کی پہچان بتلانے لگا ہوں. پہاڑی کے پاس پہنچے اور اب پہاڑی سے اس اونٹنی میں اوپر جانا ہے, بالکل اس طرح کے سٹیپ ہے, بلندی ہے. حضور مکرم نے عمار یاسر کو بلایا کہ میری سواری کے آگے چلو, حذیفہ یمانی کو بلایا میری سواری کے پیچھے چلو. علی نہیں ہے. ایک چابک تھا جو رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوتا تھا, کبھی استعمال نہیں فرماتے تھے, ہاتھ میں ہوتا تھا, وہ دیا حذیفہ کو کہ یا رسول اللہ اس کا میں کیا کروں گا, میں تو آپ کی اونٹنی کو ہی مار نہیں سکتا. کہا نہیں یہ کام آئے گا تمہیں, رکھو. حذیفہ یمانی کے ہاتھ میں چابک, حذیفہ پیچھے, عمار آگے. حضور کی اونٹنی چل رہی ہے اور حذیفہ آہستہ آہستہ ہنکاتے ہوئے اونٹنی کو آگے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ دفعتاً حذیفہ نے دیکھا کہ کچھ 10 12 15 افراد نے, الگ الگ ہے, 7 ہے 12 15 تعداد, اچانک سے حضور کو گھیرا اور وہ ایسے قریب آ رہے ہیں مصطفیٰ کی سواری کے کہ اب دھکا دیں گے. بالکل رات کی تاریکی ہے, یعنی ایسی رات کی تاریکی کہ خود حذیفہ کا بیان ہے کہ میں اپنے ہاتھ کو دیکھتا تو مجھے ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا, تو کسی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کہ کون ہے. دفعتاً بجلی چمکی, دفعتاً بجلی چمکی
اور رسول اللہ نے ایک ایک چہرے کو دیکھا. اچھا یہ آپ جانتے ہیں آپ کا ایمان اور آپ کا جو معرفت کا مقام ہے وہ اس سے کہیں بالا تر ہے کہ رسول اللہ کو وہ بلی کے چمکنے کی ضرورت ہو. یہ رسول اللہ کو اللہ نے بتلانے کے بلی نہیں چمکائی, ان منافقین کو سمجھانے کے لیے بتلائی تھی کہ تم ایکسپوز ہو چکے ہو, تمہارے چہرے رسول اللہ کے سامنے آ چکے ہیں. یعنی رسول وہ کہ جس کا وسیع وہ ہے کہ جس کی ذوالفقار 70 نسلوں تک دیکھے کہ کون میرا چاہنے والا آنے والا ہے یا نہیں. وہ کیا رسول اندھیرے میں نہیں دیکھ پاتے تھے کیا؟ بالکل دیکھ رہے ہیں. بجلی چمکی, حذیفہ کچھ کو دیکھ پائے کچھ کو نہ دیکھ پائے. اور رسول اللہ نے کہا حذیفہ سے, اب وہ قریب آ رہے ہیں, کہا ہے حذیفہ جو تمہارے ہاتھ میں چابک ہے نا وہ ان کے منہ پہ مارو, ان کی سواریوں پہ مارو. اب حذیفہ نے مار کے ان کو دور ہٹانا شروع کیا. کچھ کو دیکھ پائے حذیفہ, میں نے کہا کچھ کو نہیں دیکھ پائے. جیسے ہی اب وہ سواری نیچے کی طرف آئی, رسول اللہ نے حذیفہ کو نام بتلائے, کہا یہ سب تھے, لیکن دیکھو آگے کسی کو بتلانا نہیں. لہذا حذیفہ صاحب سر رسول اللہ کے راز کے محافظ, کہ کسی کو نہیں بتلانا, تمہیں اجازت نہیں ہے. کیوں اجازت نہیں ہے؟ خود بعض نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نام تو لیجئے, ہم ان کو قتل کر دیں گے. حضور نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا, کیونکہ 9ویں ہجری کا واقعہ ہے, کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بارے میں حجاز میں یہ بات مشہور ہو, جو کم سطح کے لوگ ہیں وہ یہ بات کہیں کہ اچھا محمد کی حکومت مضبوط ہو گئی ہے تو اس نے اپنے آس پاس کے ساتھیوں کو مارنا شروع کر دیا. تو ایک تو حضور رحمت للعالمین ہے, دوسرا یہ فتنہ ہو سکتا ہے. تو حضور نے کہا نہیں, میں نہیں قتل کروں گا اور نہ نام بتلاؤں گا. صرف حذیفہ کو بتلایا اور کہا کہ کسی کو بتلانا نہیں آگے. ایک صاحب کے لیے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بار بار حذیفہ سے پوچھا کرتے تھے کہ میرا نام تو نہیں لیا تھا رسول اللہ نے. میں آپ کے سامنے کوئی خطیبانہ رنگ آمیزی نہیں کر رہا, تاریخ میں لکھا ہوا ہے. ایک صاحب پوچھتے تھے کہ میرا نام تو نہیں لیا تھا, اور حذیفہ جواب میں کہتے تھے کہ نہ میں ہاں کہہ سکتا ہوں نہ کہہ سکتا ہوں, کیونکہ میں رسول اللہ سے وعدہ کر چکا ہوں, انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں نام نہیں بتلاؤں گا. اگر ہاں کہوں گا تب بھی نام پتہ چلے گا, نہ کہوں گا تب بھی نام پتہ چلے گا کہ اس فہرست میں نہیں تھا. تو نہ میں ہاں کہہ سکتا ہوں نہ کہہ سکتا ہوں, میں تو رسول اللہ سے ان کے حکم کے مطابق پابند ہوں. تو حذیفہ نہیں بتلاتے تھے. حذیفہ نے, اب میں گویا مفہوم روایت پڑھ رہا ہوں تاکہ بات آگے تک پہنچ سکے, کہا یا رسول اللہ آپ نام بتلانے کا منع کرتے ہیں, اللہ خود بتلاتا نہیں نام ڈائریکٹ, اس لیے کہ اللہ نے جو حساب رکھا ہے وہ یوم جزا پر ہے, اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے, اللہ فوراً حساب کرتا نہیں. آپ رحمت للعالمین آپ نام بتلاتے نہیں, تو کوئی تو نشانی بتلائیے. حذیفہ کو تو نام معلوم ہے, کہ کوئی تو نشانی بتلائیے کہ میں کسی کو کہہ سکوں کہ منافقت کی نشانی کیا ہے. کون کون تھا ایسا کہ جس نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا, اور کون تھا ایسا کہ جس کے دل میں نفاق تھا. کوئی تو نشانی ہوگی جو میں پبلک کو کہہ سکوں, سامنے کہہ سکوں کہ حذیفہ ایک نشانی ہے. اب میں نشانی کہہ دوں گا, سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے, نہ سمجھ میں آئے تو کوئی بات نہیں, ہر ایک بات ہر ایک کے سمجھ میں آتی بھی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سمجھا سکتا نہیں ہوں میں تفصیل میں جا کے. کہ حذیفہ دیکھو نہ اللہ نام لے گا نہ میں نام لوں گا, لیکن ایک نشانی تو میں بتلا رہا ہوں کہ جتنے منافق ہیں اگر میری زندگی میں مر گئے تو میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا, اگر مرنے کے بعد مر گئے تو علی نہیں پڑھائے گا. ہو گئی بات بھائی. ٹھیک ہے بیٹا.
دیکھیں مدینے والی اور نجفی اور کربلائی صلوات بھیجے نا، ملک ملک ملندر صلوات محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ اچھا بہرحال فضائل کا بیان تو ہوتا ہی رہتا ہے، ہوتا ہی رہے گا اور ہونا ہی چاہیے، لیکن کچھ اور اہم باتیں، کچھ ایسے واقعات ہیں غزوہ احد کے، تمام ہی غزوات کے ہیں لیکن میرے پاس چونکہ وقت نہیں کہ میں ہر منزل پر رک سکوں، کہ جو غیر مشہور ہیں لیکن درس اس میں بڑا ہے، معرفت اس میں بڑی ہے، تو میں جتنا ہو سکتا ہے جلد آپ کی خدمت میں ایک کے بعد ایک پیش کر دوں تاکہ اس میں بڑے درس میں بڑی نصیحت ہے۔ ایک کتاب ہے آقا محمدی اشتہاردی کی، انہوں نے بدر اور احد کے واقعات ہی پر لکھی، اور خاص کتاب کی بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے وہ واقعات لکھے ہیں جو غیر مشہور ہیں۔ مشہور واقعات تو تقریباً سب کے ذہن میں، لیکن جو غیر مشہور واقعات ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں، ذرا تصور فرمائیے گا۔ ایک واقعہ ہے اور ان صحابی کا جو نام لکھا گیا ہے وہ عمرو ابن جموح ہے، جموح ہے حلوے والی ہے آخر میں۔ یہ وہ ہیں کہ یہ ایک خود 4 بیٹے اور زوجہ کے بھائی کے ساتھ یعنی برادر نسبتی، یہ 6 افراد غزوہ احد میں شریک ہیں، خود بھی شہید ہوئے، بیٹا بھی مارا گیا، اور برادر نسبتی جس کا نام تھا عبداللہ وہ بھی شہید ہو گیا۔ ان کی زوجہ نے، یعنی زوجہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا شوہر مارا گیا، بیٹا مارا گیا اور بھائی مارا گیا، بڑے اطمینان کے ساتھ، میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں سبحان اللہ، بڑی استقامت کے ساتھ تینوں لاشوں کو خود اٹھا کر ایک کے بعد ایک اپنی اونٹنی پر رکھا اور کہا میں اسے لے کے چلوں گی مدینہ اور جنت البقیع جا کے دفن کروں گی، اس فخر کے ساتھ کہ میرا شوہر بھی شہید ہوا رسول اللہ پر، میرا بیٹا بھی شہید ہوا، میرا بھائی بھی شہید ہوا۔ اونٹنی کو چلانے لگی کہ اونٹنی آگے نہیں بڑھتی، بہت کوشش کی اونٹنی آگے نہیں بڑھتی، آگے کہا یا رسول اللہ میں اپنے شوہر کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو دفن کرنا چاہتی ہوں جنت البقیع، یہ اونٹنی چلتی نہیں۔ حضور مکرم نے فرمایا اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ تیرے شوہر نے جب وہ مدینہ سے چلا تھا نا ایک دعا کی تھی کہ میں احد تو جا رہا ہوں، اے اللہ تو مجھے احد سے پلٹانا نہیں، کہ چونکہ اس نے دعا کی تھی لہٰذا اب اللہ اس کے لاشے کو پلٹائے گا نہیں اور یہیں سے دفن کیا جائے گا۔ اور حضور مکرم نے کل میں نے عرض کیا 70 شہید ہیں احد کے، بار بار حضرت حمزہ کا جنازہ پڑا، 70 شہیدوں کے لیے 35 قبریں بنائی تھی، ایک قبر میں 2 ایک بڑی لطیف بات یہ ہے، جس انسان اس خاتون کے شوہر نے عمرو ابن جموح نے یہ کہا تھا کہ اللہ میں جا رہا ہوں مجھے شہید کر دینا محمد کی راہ میں، مجھے واپس نہیں پلٹانا، اس کو دفن کیا ایک قبر میں 2 تھے نا، اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں، برادر نسبتی کے ساتھ جس کا نام تھا عبداللہ، اس کی کیا وجہ اللہ جانتا ہے، لیکن میں اب آپ کو پہچان کر رہا ہوں کہ عبداللہ کون ہے۔ وہ عبداللہ ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری کے والد، حدیث قصہ کے راوی، حدیث قصہ کے جو راوی ہیں نا جابر، ان کے والد عبداللہ۔ گویا رسول اللہ نے یہ انعام اور صلہ اسے عطا کیا کہ جو حدیث قصہ کا راوی ہے اس کے باپ کے ساتھ دفن کیا گیا عمرو ابن جموح کو، تو کہہ کے گیا تھا کہ میں احد جاؤں احد سے واپس نہ پلٹوں۔ یہ ایک واقعہ پیش آیا، ایک واقعہ اور پیش آیا، اور وہ واقعہ عبداللہ ابن جہش کا۔ یہ واقعہ میں نے کل پڑھا تھا اشارتاً کہ ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی تھی، وہ آئے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، رسول اللہ نے ایک ٹہنی اٹھائی، تلوار بن گئی۔ یہ عبداللہ ابن جہش کو رسول اللہ نے تلوار دی تھی۔ یہ وہ تھے کہ جو احد کے جب میدان میں گئے تھے تو کہتے تھے کہ میں فقط رسول پہ شہید نہیں ہونا چاہتا۔ دیکھیں میں اس لیے ان واقعات کا ذکر کر رہا ہوں کہ اصحاب پیغمبر کے لیے ہم اہانت کے تصور کر ہی نہیں سکتے، قائل ہو ہی نہیں سکتے، ان پر ہماری جانیں قربان، ان اصحاب پر ہماری جانیں قربان۔ اور آپ اگر یہ کہیں کہ جناب علی کے لیے آپ کا بائسنس ہے، یہ حسن کے لیے حسین کے لیے، نہیں، میں تو ان اصحاب کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے شاید نام بھی اتنے نہ سنے گئے ہوں۔ تو عبداللہ ابن جہش یہ وہ ہیں کہ جو دعا کرتے تھے خالی میں شہید نہیں ہو جاؤں، میرا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے رسول اللہ کی نصرت میں۔ انہوں نے آ کے تلوار مانگی، اس کے بعد اسی تلوار سے وہ جہاد کرتے رہے کہ کسی نے ان کے ہاتھ پر وار کیا اور تلوار گری اور ان پر ایسا حملہ کیا گیا کہ ان کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ تصور کیجئے گا، لیکن اللہ نے مقام کیا دیا بھی میں عرض کرتا ہوں۔ وہ جو تلوار تھی نا جو رسول اللہ نے معجزے سے بنائی تھی،
وہ تلوار رسول اللہ نے پھر اپنے پاس رکھی، کسی کو دی نہیں۔ اور یہ تلوار وہ ہے کہ جو وراثت میں رسول اللہ کی اولادوں کو منتقل، یعنی رسول اللہ سے گئی مولا علی تک، مولا علی سے امام حسن، امام حسین، حتیٰ یہ کہ امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں یہ تلوار بنی عباس نے آ کر کہا کہ ہم 2000 درہم میں اس تلوار کو خریدنا چاہتے ہیں، اور امام نے منع فرما دیا کہ یہ میرے جد کے دست مبارک کہ معجزے سے بنی ہوئی تلواریں نہیں دے سکتے تمہیں، اور یہ تلوار اب اس وقت ہے امام زمان علیہ السلام کے پاس۔ یہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، جلدی جلدی میں آگے بڑھ رہا ہوں، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ موسیٰ کے ہاتھ میں جب عصا اژدہا بن سکتا ہے تو محمد کے ہاتھ میں ٹہنی تلوار کیوں نہیں بن سکتی؟ تو یہ تلوار تھی ائمہ علیہ السلام کے پاس۔ اس تلوار کی ایک تو ذوالفقار ہے، اور یہ تلوار بھی اتنی محترم تھی کہ رسول اللہ نے اپنے پاس رکھی اور اپنے اوصیاء کے حوالے کی۔ اور جانتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن جحش، اس کو کیا مقام ان کو عطا کیا؟ ان کو مقام یہ عطا ہوا کہ ایک قبر میں دو ساتھ میں ہے نا۔ حضرت حمزہ کے ساتھ کون تھا؟ عبداللہ ابن جحش۔ وہ جو سید و شہداء حضرت حمزہ ہیں، ان کے ساتھ عبداللہ ابن جحش کو دفن کیا رسول اللہ نے۔ پھر ایک اور ہستی ہیں، اور وہ ایک خاتون ہے۔ میرے محترم سننے والے مومنین، لیکن مومنات اس پہ اور خاص توجہ کریں۔ ایک خاتون ہے، ایک کا نام ہے ام ایمن، ایک کا نام ہے نصیبہ۔ یہ احد کے میدان میں ہے۔ کبھی موضوع ہو سکا تو میں حضرت حجت کے بارے میں آپ کی خدمت میں پڑھوں گا۔ حضرت حجت کے زمانے میں جب رجعت کا زمانہ ہوگا نا، جب پلٹیں گے واپس کچھ خاص صاحبان ایمان، ان میں 14 خواتین کے نام لکھے ہوئے کہ 14 خواتین بھی پلٹیں گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وآل محمد۔ 14 خواتین بھی واپس پلٹیں گی، ان میں سے ایک ہے نصیبہ، احد کی خاتون۔ ان کا بیٹا بھی شہید ہوا تھا احد میں، اور یہ پانی پلایا کرتی تھی مجاہدین کو۔ جب ان کا بیٹا شہید ہوا تو کسی نے بتلایا کہ فلاں نے تیرے بیٹے کو مارا ہے۔ یہ تلوار لے کر اس کے پیچھے گئے، اس کو واصل جہنم کیا۔ پھر اپنے بیٹے کا لاشا اپنی سواری پر رکھا۔ حضور نے پتہ کیا جملہ کہا؟ جملہ عجیب ہے، فرمایا لَمَقَامُ نَصِیبَ بِنْتِ کعب الْيَوْمِ خَيْرٌ مِّن فُلَانٍ وَفُلَانٍ۔ کہ جو نصیبہ کی شجاعت ہے نا، آج کے دن احد میں نصیبہ کی شجاعت فلاں اور فلاں سے بہتر اور افضل ہے۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اب یہ فلاں اور فلاں، کیونکہ روایت میں ہی فلاں اور فلاں ہے جس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں، تو میں اس کی کیا انٹرپریٹیشن کروں کہ کون فلاں اور فلاں؟ لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ کچھ فلاں اور فلاں ایسے جس سے یہ خاتون افضل ہے۔ تم احد کی مستورات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، فاطمہ بنت اسد کے بچے کا کیا مقابلہ کرو گے؟ جی ہاں، یہ خود اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک ہے سعد ابن ربی، جن کی شادی ابھی ہوئی تھی، اور ان کی شہادت ہوئی احد میں۔ اور جب احد میں ان کی شہادت ہونے لگی، بہت شدید زخمی تھے۔ حضور نے پوچھا سعد کہاں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ ہم خبر لے کر آتے ہیں۔ دیکھا سعد بالکل زخمی حالت میں میدان جنگ میں۔ کہا رسول تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ کہا اچھا محمد زندہ ہیں کیا؟ کیونکہ خبر پھیلی ہوئی تھی کہ حضور کی شہادت ہو گئی ہے۔ کہا حضور زندہ ہیں اور انہوں نے تمہارے بارے میں پوچھا ہے۔ کہا بس میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ تم مرتے مر جانا، محمد کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ یہ وہی وصیت ہے کہ جو کربلا کے میدان میں مسلم ابن اوسجہ نے حبیب ابن مظاہر کو کی تھی، یہ وہی وصیت ہے۔ اور حضور مکرم نے دعا فرمائی کہ سعد پر اللہ رحمت نازل فرمائے، جب تک زندہ تھا اس نے ہمارا ساتھ دیا، اور جب مر گیا تو وصیت کر کے گیا۔ بات کو میں آہستہ آہستہ اختتام تک پہنچاتا ہوں۔ ایک اور شخصیت ہے جس کا نام ہے مخیرق، یہ یہودی ہے۔ یہ واقعات پیش کرنا ضروری تھا اس لیے کہ واقعات کم بیان ہوتے ہیں اور احد کے واقعات ہیں، سارے کے سارے احد کے واقعات ہیں۔ مخیرق ایک یہودی ہے، تازہ مسلمان ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ چلو محمد کی نصرت کے لیے مدینہ سے چلو احد میں۔ تو بعض یہودیوں نے یہ بہانہ بنایا کہ آج تو ہفتے کا دن ہے، ہفتے کا دن چھٹی کا ہوتا ہے، اس لیے ہم نہیں جا سکتے، بعد میں دیکھیں گے۔ رسول پکار نے چھٹی کا دن کیا، چلو۔ کوئی ساتھ نہیں آیا اس کے۔
وہ گیا, اس کے 7 باغ تھے. اس نے وصیت کی کہ اگر میں احد میں مر جاؤں تو میری وصیت یہ ہے کہ میرا سارا مال مصطفیٰ کے لیے. کبھی کبھار اللہ کسی کو لمحوں میں کیا مقام عطا کرتا ہے. حور علیہ السلام کی مثال تو عظیم ترین مثال ہے. یہ مخیرق کی مثال دیکھیے گا. ایک وہ یہودی کہ جو ابھی مسلمان ہوا ہو اور اپنی وصیت کر کے گیا کہ میرا یہ 7 جو باغ ہیں, البساتین السبع کے نام سے باغ 7 موجود ہیں مدینہ میں, آج تک موجود ہیں, کہ یہ دے دینا مصطفیٰ کو. شہید ہو گئے, حضور کے پاس یہ باغ آئے, حضور نے یہ باغ ہدیہ کر دی بی بی زہرا کو. بی بی نے ہدیہ کیا مولا علی کو, مولا علی سے امام حسن, امام حسن سے امام حسین, امام حسین سے امام زین العابدین علیہ السلام, امام زین العابدین علیہ السلام سے امام باقر, امام صادق, امام موسیٰ کاظم, امام رضا علیہ السلام تک ان باغات کا ذکر ملتا ہے. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ائمہ علیہ السلام اتنا انفاق کرتے تھے تو ان کا سورس آف انکم کیا تھا. ایک بڑا سورس آف انکم مدینہ کے 7 باغ ہیں. آپ تصور فرمائیے گا کہ کسی کے مال میں کتنی برکت ہوگی اور کتنا حلال اور پاکیزہ ہوگا اس کا مال, کہ یہودیت سے جب اسلام کی طرف آیا تو اللہ نے اس کے مال میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ یہ حجتوں کے بعد حجتوں تک منتقل ہوتا رہا, اور اپنے زمانے کی ہر حجت نے اس کے مال سے اللہ کی راہ میں انفاق کیا. یہ خود احد کا ایک وہ کردار ہے کہ جو شہید بھی ہوا اور جس نے اپنے مال سے مدد کی. میں آج کے تک گفتگو کو ایک لمحے میں سمیٹ رہا ہوں, اس لیے کہ بہرحال اس کے بعد ایک اور بھی خدمت بھی ہے اور وقت بھی پورا ہو چکا ہے. تو کوشش کروں گا کہ کل تھوڑا سا, آج میں نے عرض کیا تھا کہ میں ایک جگہ پر اسٹک ہو گیا تھا, کل سے تھوڑا سا شاید 10 منٹ پہلے گفتگو شروع کریں گے. آپ سے امید ہے کہ آپ وقت پہ تشریف لے آئیں گے. تو میں چاہتا تھا کہ فضائل کے بیان کے ساتھ ساتھ یہ کچھ معارف کے وہ واقعات ہیں کہ جن سے سیکھنا بڑا ضروری ہے, یہ بیان ہو جائے آپ کی خدمت میں. بس احد کی شکست کے بعد, اشارہ پھر کر رہا ہوں, احد کی شکست کے بعد وہ پھر آئے 2 سال بعد خندق میں لڑنے کے لیے. اور جب خندق میں پہنچے تو ایک علی کے مقابل پر عمرو بن عبد ود کو لے کر آئے. ود کہتے ہیں بت کو, ایک بت کا نام ہے. عبد ود یعنی بت کا بندہ. آپ کے مزاج کے لیے ایک جملہ کہہ دوں, پھر انشاءاللہ تفصیل کل سنائیں گے. محاصرہ رہا مدینہ کا ایک جگہ پر نارتھ کی طرف. رسول اللہ نے سلمان فارسی کے مشورے کے مطابق خندق کھودی, اور یہ خندق کھودی رہی تاکہ یہ پھلانگ کے نہ آ جائیں. 8-10 دن گزر گئے. اب جو ہے وہ خندق سے گزرتا رہتا تھا. اب اللہ جانے خندق رسول اللہ نے اس لیے کھدوائی تھی کہ کوئی وہاں سے نہ آئے, یا اس لیے کھدوائی تھی کہ کوئی دوسری طرف, بہرحال کھدوائی تھی. لیکن ایک جگہ سے شارٹ تھی تھوڑی سی, اور وہیں سے وہ پھلانگ کر آیا. اس کی تفصیل شاید کل سناؤں. اور جب وہ آیا تو مسلمان ایک دم ہکا بکا تھے کہ یہ کیا ہو گیا. اور اس نے آ کر جیسے کہ خود اس کی اپنی جاگیر ہو, بے ادبی کرتے ہوئے, توجہ چاہتا ہوں, میں ایک مزاج میں گفتگو کر رہا ہوں, اپنے نیزے سے ایک خط کھینچا اور کہا کہ حل میں مبارز, تم میں سے کون ہے جو آئے. تم تو یہ کہتے ہو کہ اگر مر جاؤ تب بھی جنتی ہو اور مار دو تب بھی جنتی ہو. کسے جنت کا شوق ہے وہ آئے. تاریخ میں لکھا ہوا ہے, یہ خطیبانہ رنگ آمیزی نہیں ہے, کہ مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی کہ جیسے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوں اور کوئی ہل نہیں پاتا تھا. دانت سے دانت لگنے کی آوازیں آ رہی تھی ایسے. تھوڑی دیر بعد کہتا ہے کہ محمد بہت دیر ہو گئی, تو آنے کو تیار نہیں ہے. یہاں تک کہ اس نے خیمہ رسالت پر ایک نیزہ مارا اور چیر دیا خیمے کو. حضور نے کہا من لہذا الکلب, کون ہے کہ جو اس کتے کے مقابل پہ جائے گا. یا رسول اللہ, یہ اتنی سخت زبان, آپ تو رحمت اللہ عالمین نے یہ کیا فرما دیا آپ نے, کون ہے جس کتے کے مقابلے میں جائے گا. حضور نے ایک اصول دیا ہے. اصول یہ ہے کہ جب تک دور سے رہ کر دھمکی دیتے رہو گے, ہو تو کافر ہو تو گمراہ, لیکن انسان پھر بھی سمجھیں گے. اگر رسالت کے کسی گھر پر آ کر در پہ دھمکی دو گے,
اسے کافر بھی سمجھنا، منافق بھی سمجھنا، کتا بھی سمجھنا. جی یو علی. جی تو یہ ایک اصول ہے، اور یہ اصول جس تک پہنچ گیا وہ پہنچ گیا. کہا علی، بار بار مولا علی اٹھتے تھے، انا ناصروں کا یا رسول اللہ. کہ علی جانتے ہوا عمر ابن عبدود، یہ عمر ابن عبدود ہے. اس وقت مولانا نے کہا وانا علی ابن ابی طالب، اور میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. اس وقت رسول اللہ نے اجازت دی، اور پھر مولا علی کس کیفیت میں چلے وہ میں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرتا ہوں. فَمَرَّ امیر المومن يُحَرْوِلُ، یہ جملہ تاریخ میں، علی جلدی جلدی دوڑتے ہوئے چلے. اور رسول اللہ نے علی کے سر پر کون سا امامہ رکھا، کون سی عبا پہنائی، کیا دعا فرمائی، کیا بشارت دی. علی نے سب سے پہلے جا کر عمر ابن عبدود کے سامنے جو ہے وہ مقابلہ نہیں کیا، جا کے جو ہے وہ للکارا نہیں، پہلے ایک اور کام کیا. پہلے یہ کام کیا کہ علی ابن ابی طالب فوراً جلدی جلدی دوڑتے ہوئے چلے، اور جس خندق کو پھلانگ کے آیا تو اس کو بند کر دیا علی نے، کیا بھاگنے کا راستہ نہ رہے اس کے لیے. ہائے 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 یار، ہائے 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 مل کے یو علی. یہاں سے وہاں تک بلندر ایک حیدر کرار کے نام پہ صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر. اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، والعصر جو مومن ہے خسارے میں نہیں ہے. حسنین کے صدقے میں عطا کر تو میں لے لوں، ورنہ تیری دنیا میرے بارے میں. اور من مات علی حب علی مات شہیدہ، من مات علی حب علی مات ہے نا بھائی، من مات علی حب، لیکن نصیب کس کو ہے یہ؟ من مات علی حب علی مات شہیدہ، لیکن یہ ہر ایک دل کے سپارے میں نہیں ہے. آخری مل کے نار اللہ اکبر. مولا حسین کی خوشنودی کی خاطر کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے، سبحان اللہ. تو یہ کچھ واقعات سے جو معرفت کے درس ملے، اسے بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا. انفاق فی سبیل اللہ، اپنے مال کا پاکیزہ ہونا، مال پاکیزہ ہو تو نسلوں تک اس کے کیسے ثواب جاریہ اور اثرات جاری اور ساری رہتے ہیں. جابر ابن عبداللہ انصاری کے والد عبداللہ انصاری کے ساتھ دفن ہونے کی سعادت عطا ہوئی. یہ سعادت بزور بازو نہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ خرید نہیں سکتے، اللہ کی جانب سے عطا ہوتی ہیں. تو آپ کی زندگی کا جو طریقہ ہے، دل کی جو نیت ہے، خلوص ہے، ادب احترام ہے، سب سے پہلے معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور انہوں نے جو فرض کیا حقوق اللہ اور حقوق العباد میں. عزیزوں کل یہاں سے بات انشاءاللہ شروع کریں گے. آپ ظاہر ہے کہ گریہ کے لیے تشریف لائیں، مجلس امام حسین کا اصل مقصد ہی گریہ کرنا ہے. اور میں چاہوں گا کہ مصائب کو کسی حد تک جہاں تک میری وسعت ہو سکتی ہے پڑھوں. کل سے تو اہل بیت علیہ السلام کی ایک ایک فرد کا وہ ذکر ہے. کل شبیہ رسول علی اکبر کا ماتم ہے. کہتی تھی ماں خوں بری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر. وہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آپ تشریف لائیے گا، بہت بڑی تعداد میں آپ ہمیشہ تشریف لاتے ہیں. تابوت علی اکبر کل برآمد ہوگا. آج مجھے اجازت دے دیں کہ میں اصحاب حسینی کا ذکر کر دوں. وہ اصحاب کہ جو سب سے پہلی مثال اور سب سے عظیم الشان انسپریشن تو حر علیہ السلام کی ہے. حر نے راستہ روکا مولا کا. میں اب تک ذکر نہیں کر پایا تھا صاحب کا. راستہ روکا. ثقلت قومک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. کیوں رحمت للعالمین کے نواسے کسی کو یہ جملہ کہیں گے؟
حسین جانتے تھے کہ جب میں اسے اس بات کہوں گا تو اسے میری ماں فاطمہ زہرا یاد آئے گی. فرزند رسول اگر عرب میں مجھ سے کسی نے جملہ کہا ہوتا تو میں پلٹ کر ویسے ہی جواب دیتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کی والدہ سیدۃ النساء العالمین ہے. یہ احترام فاطمہ زہرا حر کو بچا گیا. العطش کی صداؤں نے حر کو بدل دیا. شب عاشور مضطرب تھا. بیٹے نے کہا کہ بابا کل جنگ ہے اس لیے مضطرب ہے. کہا نہیں، یہ العطش کی صدائیں سن رہے ہو؟ امن الانصاف، کیا یہی انصاف ہے کہ ہمارے گھوڑے بھی پانی پئیں اور حسین کے بچے پیاسے رہے؟ اگلے دن چلا، آنکھوں میں پٹی تھی، میں مولا حسین کو دیکھ نہیں پاؤں گا. بیٹا ساتھ میں تھا. بیٹے نے کہا اللہ اکبر. کہا بیٹا یہ تکبیر کیوں کہی؟ کہا بابا وہ شبیہ رسول علی اکبر استقبال کے لیے آ رہے ہیں. پھر کہا اللہ اکبر. اب تکبیر کیوں کہی؟ کہ بابا وہ علمدار کربلا ابو الفضل عباس ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 3 مرتبہ تکبیر کیوں کہی؟ کہ بابا اب تو وہ خود فاطمہ کا لال حسین ابن علی. اپنے آپ کو قدموں میں جھکا کر کہا حلی من توبۃ، کیا توبہ کی تھوڑی گنجائش بچی ہے مولا؟ کہ انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو دنیا میں بھی حر ہے آخرت میں بھی حر ہے. لیکن حسین شرمندہ ہے، جب تک دشمن بن کر آیا تھا تو تیرے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا تھا، آج دوست بن کر آیا ہے، حسین کے پاس کوئی قطرہ یاب نہیں. کہ مولا میں تو خالی گناہوں کا کفارہ چاہتا ہوں. حر کا بیٹا چلا. جانتے ہیں مصائب کو تو بدلا نہیں جا سکتا، بہرحال مصائب وہی ہیں، یہی حسین کے مصائب کا معجزہ ہے. حر کا بیٹا جیسے ہی گرا فوراً آواز دی، فوراً جتنا جلد ممکن ہو سکتا تھا حر نے اپنے گھوڑے کو سنبھالا، بیٹے کے پاس پہنچے. کہتے میں نے دیکھا مجھ سے پہلے فاطمہ کا لال حسین ابن علی لاشے تک پہنچے ہوئے تھے. میں نے کہا مولا آنے میں تاخیر ہو گئی. کہ نہیں حر، کسی بوڑھے باپ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ اکیلے جوان کے لاشے کو اٹھائے. میں کہوں گا مولا کچھ دیر بعد جب آپ کا علی اکبر آواز دے گا. حسین کبھی دائیں جھکے کبھی بائیں جھکے، کہتے تھے ادعونی یا بنیا، اے میرے لال مجھے آواز دے، تیرے باپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا بیٹا. سبحان اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں. پھر جب حر علیہ السلام خود تشریف لے گئے تو ان کی پیشانی پر کسی نے پتھر مارا تھا اور خون بہت بہہ رہا تھا. حسین نے حر کا سر گود میں رکھا اور کائنات کا بہترین تحفہ حر کو عطا کیا. اپنے پاس سے ایک رومال نکالا، فرمایا اے حر یہ میری ماں فاطمہ زہرا کے ہاتھ کا سلا ہوا رومال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حر کی پیشانی پر وہ تحفہ حسین نے عطا کیا تاکہ خون روکا جا سکے اور وہ ہمیشہ کے لیے وہ عمامہ حر کی پیشانی پر بندھا رہے. میں کہوں گا مولا کچھ دیر کے لیے رومال رکھ لیجئے گا، اس لیے کہ جب علی اصغر کو تیر لگے گا خون کا فوارہ بلند ہوگا. یہ حسین کے ایک صحابی ہیں، حسین کے ایک صحابی سعید ابن عبداللہ ہیں، بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، ہاتھوں میں راشا ہے. کہتے ہیں مولا میں تلوار نہیں اٹھا سکتا، میرے ہاتھ کانپتے ہیں، راشا ہے ہاتھ میں تیر بھی نہیں کھینچ سکتا، لیکن یہ سینے کی بوڑھی پسلیاں اس قابل ضرور ہیں کہ آپ کی طرف آنے والے تیروں کو روک سکیں. مولا مجھے اجازت دیں کہ میں تیروں کو روک لوں. ایک مرتبہ حسین نے اجازت دی، حسین نے نماز شروع کی. سعید کبھی داہنی طرف جھک کے تیروں کو روکیں، کبھی بائیں طرف جھک کے تیروں کو روکیں. کہتے ہیں پروردگار تو مجھے اتنی زندگی عطا کر کہ میرے مولا کی نماز ختم ہو جائے. 17 تیر تھے جو سعید کے جسم پر پیوست تھے. یہاں حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہاں سعید نے کہا السلام علیکم یا ابا. سوال کیا وفائی تو ابن رسول اللہ، مولا جو وفا کا حق تھا وہ پورا ہو گیا. کہ انت امامی فی الجنہ، سعید تو دنیا میں میرے آگے ہے، تو جب جنت میں بھی جائے گا تو حسین کے سامنے ہوگا. ایک مرتبہ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب سے منقول ہے جملے، وہ کہتے تھے کہ سعید نے کہا کہ مولا ایسا لگا جیسے میری داہنی طرف کوئی آ گیا ہو. کہ سعید ادب سے سلام کرو، یہ کائنات کے رسول میرے نانا تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں. سعید نے کہا مولا ایسا لگ رہا ہے جیسے میری داہنی طرف بھی کوئی آ گیا ہے. کہ سعید یہ کائنات کا مشکل کشا میرا بابا علی مرتضیٰ حیدر کرار تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں. کہ مولا ایسا لگا جیسے میرے کوئی سینے پر بھی ہوا کر رہا ہو. کہ یہ سیدہ شباب اہل الجنہ حسن ابن علی تمہیں لینے کے لیے آئے. اب جو جملہ کا جو رونے کے لیے آئے نام امام حسین پر اللہ جانے پھر کب نصیب ہو سکے. ایسا جملہ سعید نے کہا کہ حسین برداشت نہ کر سکے. کہ مولا ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی قدموں کی طرح بڑھ رہا ہو. حسین نے سعید کو زمین پر رکھا. کہ سعید جلدی سے پیروں کو سمیٹ لے، ارے یہ میری ماں فاطمہ زہرا جنت سے اپنے حسین کے ناصر کو لے.
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آج اصحاب حسینی پر رونے کا دن ہے، آج حق یہی ہے جی۔ ایک صحابی ہیں کہ جن کا چہرہ بظاہر سیاہ ہے، جون ہے ان کا نام، ابو ذر کے غلام تھے، پھر امام حسین کے پاس رہے کہ مولا آپ مجھے مرنے کی اجازت دے دیں۔ عاشور کے دن بار بار آتے تھے، امام نے فرمایا کہ اے جون، ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم غلاموں کو مشکل وقت میں رکھیں، جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کیا، ہم نے جنت کی ضمانت دی تمہیں۔ کہ مولا کیا میرا خون اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے پاک خون کے ساتھ مل سکے؟ عجب اصحاب حسینی، امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی، جون چلے۔ پھر ایک وقت آیا کہ پھر زمین کربلا پر تشریف لائے، فرمایا کہ مولا میرا آخری سلام۔ امام حسین علیہ السلام جب پہنچے، جون کے سر کو اپنی گود میں لیا، جون نے سر زمین پر رکھا۔ کہے جون میں تمہارا سر گود میں لینا چاہتا تم زمین پر کیوں رکھتے ہو؟ کہ مولا یہ فاطمہ کے بیٹے کی گود ہے مولا، تو میں ایک حبشی غلام ہوں مولا، میں کہاں آپ کی گود میں ہوں؟ امام حسین علیہ السلام اگر پہنچ سکے تو ہائے حسین کہلا، تھوڑا تھوڑا سا جھکے اور اپنا رخسار حسین جون کے رخسار میں رکھا کہ اللہم بیض وجہہ وطیب ریحہ، پروردگار تو جون کے چہرے کو، پروردگار تو جون کی بو کو خوشبو میں بدل دے۔ ایک مرتبہ جون نے کہا اے حبیب آج میں تم سے زیادہ افضل ہو گیا، ارے فاطمہ کے بیٹے کا رخسار میرے رخسار۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا سا اور گریہ کرنا، وقت تھوڑا سا رہ گیا ہے بس۔ انہی میں سے ایک حسین کے بچپن کے دوست ہیں حبیب ابن مظاہر۔ حسین نے خط لکھ کر بلایا من حسین ابن علی ابن ابی طالب الى رجل الفقی حبیب ابن مظاہر۔ اور حبیب جب پہنچے تھے نا کربلا، اونا محمد آئے، آ کر کہا کہ مامو جان ہماری والدہ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ حبیب کربلا کی زمین پر گر کر خاک کو اپنے سر پر رکھتے تھے، کہتے تھے کہ اے حبیب آج کیا ہو گیا ہے، علی کی بیٹی تمہیں سلام کہلوائے۔ ایک مرتبہ حبیب، ہاں حبیب کے ساتھ مسلم ابن اوسجہ، وہ بھی حبیب کے ساتھ مسلم ابن اوسجہ کی جب شہادت ہونے لگی تھی تو حبیب پہنچے تھے مسلم کے پاس امام حسین کے ساتھ۔ کہا مسلم کوئی وصیت ہے تو کر کے جاؤ، میں بھی تمہارے بعد آ رہا ہوں، کوئی وصیت ہے تو کر کے جاؤ۔ کہا اسی کا بحاظ الامام، مرتے مر جانا، اس امام کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ یہاں تک کہ ایک چھوٹا بچہ خیمے سے نکلا جس کی کمر میں تلوار تھی اور وہ خط کھینچتی جا رہی تھی، مسلم ابن اوسجہ کا یتیم تھا۔ بلایا مولا نے کہ اس بچے کو روکو، کہاں جا رہا ہے یہ مقتل میں؟ کہا مولا یہ میرے بابا کا لاش آپ کے قدموں میں ہے، اب میں جا رہا ہوں آپ کی نصرت کرنے کے لیے۔ کہا نہیں، تیری ماں ابھی بیوہ ہوئی ہے، تو اپنی ماں کے سہارے ہو، جاؤ خیمے میں واپس جاؤ۔ ایک مرتبہ پشت خیمہ سے آواز آئی کہ مولا یہ بیوہ کا ہدیہ ہے، اسے رد نہیں فرمائیے گا مولا۔ میں چاہتی ہوں میرا شوہر جب شہید ہوا تو میرا بچہ بھی آپ کی راہ میں قربان ہو جائے۔ انہی میں سے ایک صحابی ہیں، جتنا جلد ہو سکتا تھا میں نے اصحاب حسینی کا ذکر کیا تاکہ یہ بات پہنچ جائے۔ وہب کلبی ہیں، 17 دن پہلے مسلمان ہوئے، شادی ہوئی ہے، عیسائیت سے اسلام کی طرف آئے، اور وہب کلبی کی جو زوجہ تھی نا، انہوں نے آ کر مولا حسین سے کہا تھا جب وہب جا رہے تھے، کہا تھا کہ مولا دیکھیں یہ ذلیل دشمن ہے، جب سب مرد مر جائیں گے تو دل میں یہ خطرہ ہے کہ یہ خیموں پر حملہ کریں گے اور ہماری چادریں نہیں محفوظ رہیں گی، تو مولا مجھے اجازت دیں۔ دیکھو میں خستگی محسوس کر رہا ہوں، میں آہستہ آہستہ کہہ رہا ہوں، جب آپ کی توفیق ہو جائے ویسے ہی یا حسین کہہ کے چیخ لینا، اس لیے کہ مصائب میں جو رو جائے گا اور چیخ مار کے رو جائے گا مولا اسے خاص اجر عطا فرمائیں گے۔ کہ مولا بس مجھے اتنی اجازت دیں کہ جب شام غریبہ آئے نا تو میں آپ کی خواہر بی بی سیدہ زینب کے خیمے میں چلی جاؤں، اس لیے کہ میں تو ابھی عیسائی سے مسلمان ہوئی ہوں، میری چادر تو یہ چھین لیں گے، زینب تو نواسی رسول ہے نا۔ مولا اس بی بی کی چادر کو تو کوئی نہیں چھینے گا۔ امام روئے، کیا کہتے ہیں مولا، ایک وقت آئے گا کہ جب بی بی کی چادر
وہب شہید ہوئے، ظالموں نے ماں کے سامنے بیٹے کا سر کاٹ کے پھینک دیا. اللہ اکبر. انہی میں سے ایک شہید ہیں زہیر قین. یہ زہیر قین وہ ہیں کہ جو راہ میں مولا کے ساتھ ہوئے تھے. اپنی زوجہ کو پھر بھیج دیا تھا کوفہ. جب شہید ہو گئے کوفہ میں خبر پہنچی کہ مار دیے گئے زہیر. اصحاب حسینی انصار شہید ہو گئے. زہیر کی زوجہ نے اپنے غلام کو کفن دیا اور کہا جا کربلا، حسین تو نواسہ رسول ہیں، حسین کو تو کسی نہ کسی نے کفن دے دیا ہوگا. زہیر کا لاشا بے گورو کفن ہوگا، زہیر کو کفن دینا، پھر تو آزاد ہے. وہ گیا صبح کے وقت گھوڑے پر تیز رفتار، شام میں واپس آیا، کفن لے کر واپس آیا. زوجہ نے دیکھا کہ تو کفن لے کر آ گیا واپس، زہیر کو کفن دے کر نہیں آیا، میں تجھے آزاد نہیں کروں گی. کہ بی بی میں بڑا شرمندہ ہوں، میں وہاں پہنچا تو 72 لاشیں بے گورو کفن تھی. بی بی میں کس کو کفن دیتا؟ جملہ سننا. زہیر کی زوجہ نے کہا اگر حسین کا لاشا بھی بے کفن تھا تو حسین کو کفن دے دیتا. کہ بی بی میں پہچان نہ سکا، حسین کا لاشا اتنا ٹکڑا ٹکڑا تھا. اجرکم علی اللہ. یہی حق ہے گریے کا، یہی حق ہے. سیدہ تشریف لائی ہیں. میں ایک آخری جملہ کہوں گا. بی بی لاش کی پہچان کیسے ہوتی؟ کاٹ کر سر نو کے نیزہ پہ بلند تھے، میں حسین کا لاشا پہچان نہ سکا. عزیزوں آپ نے رو لیا، اصحاب حسینی کا ذکر بھی ہوا، مولا یقیناً اجر عطا فرمائیں گے. ایک میری درخواست ہے، ایک درخواست کر رہا ہوں، مصائب ہی میں کر رہا ہوں، مصائب کے ذریعے سے کر رہا ہوں. ویسے تو ہمیشہ جب بھی پانی پیو نا تو حسین کی پیاس کو یاد کرو، لیکن محرم میں خاص طور پر جب بھی پانی پیو تو ضرور کہنا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. پتہ ہے کیوں؟ دیکھو حسین عصر عاشور پہ شہید ہوئے، حسین کی پیاس عصر عاشور تک ہے. ابو الفضل عباس علیہ السلام امام حسین سے پہلے شہید ہوئے. جو شہید ہوتا گیا وہ حوض کوثر پر سیراب ہوتا گیا نا. خدا آپ کے بچوں کو، حسین کے بچوں کے صدقے میں سلامت رکھے. میں خاص ایک جملہ کہنے لگا ہوں. ہر شہید کی حد عطش آپ بتلا سکتے ہیں کہ کون کب تک پیاسا رہا، لیکن اگر کوئی یہ پوچھے کہ حسین کی سکینہ کب تک پیاسی رہی تو کوئی نہیں بتلا سکتا کہ حسین کی سکینہ کب تک پیاسی رہی. اس لیے کہ اگر سکینہ پیاسی نہ ہوتی تو بازار کوفہ میں سوال ہے آپ کیوں کرتی. مصائب میں جملہ سنو، مجھ پر فرض ہے کہ میں جملہ سنو. ایک بچی نے ایک مومنہ نے دیکھا کہ ایک بچی ہے جس کے چہرے پر تماچوں کے نشان دور سے نظر آ رہے ہیں. دیکھو میں خاص وجہ سے مصائب پڑھ رہا ہوں، بات تمام ہو رہی ہے. اور وہ بچی اپنی پھوپھی سے کہہ رہی ہے پھوپھی اماں آپ کی سکینہ کب تک پیاسی رہے گی؟ وہ مومنہ عورت گئی فوراً کوزے آپ بھر کر لائی. کہا بی بی یہ پانی پی لو، لیکن پانی پینے کے بعد میرے لیے کچھ دعائیں ہیں وہ دعائیں کر لینا. وہ دعائیں بھی وہ تھیں جو سکینہ کے دل پر زخم کی طرح لگ رہی تھیں. کبھی بھی دعا کرو کہ جیسے تم یتیم ہوئی ہو نا، کائن ہونے والے لانے حسین، جیسے تم یتیم ہوئی ہو اللہ میرے بچوں کو یتیم نہ کرے. جیسے تم اسیر ہوئی ہو اللہ میرے بچوں کو اسیر نہ کرے. سکینہ نے ننھے ہاتھ بلند کیے، کہا پروردگارا تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ. جیسے سکینہ یتیم ہوئی اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا، جیسے سکینہ اسیر ہوئی اس کے بچوں کو اسیر نہ کرنا. کبھی بھی ایک دعا اور ہے، خدا مجھے مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے ایک بار. بی بی زینب نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا. کبھی بھی مدینہ جا کر کیا کرو گی؟ کہ تمہیں خبر نہیں ہے. میں کیسے کہوں اس جملے کو؟ مدینہ میں میرا آقا حسین رہتا، مدینہ میں میری شہزادی زینب رہتی ہے. بی بی نے کہا اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان لے گی. کہ کیسی بات کرتی ہو؟ میں نے اتنے سال بی بی کی خدمت کی ہے. میں اب وہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی سمجھ پائے تو کلیجہ چیر دینے کے لیے کافی ہے. اس نے کہا دیکھو ایسے بازاروں میں میری شہزادی کی بات نہیں کرو.
یہ بازار اس لائق نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی کا ذکر کروں. بیوی نے کہا اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان لے گی. کہ میں کیسے نہ پہچانوں گی. بس اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا کہ اے ام حبیبہ تو نے کہا پہچانا میں تیری شہزادی تیرے شہر میں قیدی بن کر آ گئی. اس نے ایک بات پوچھی کہ بی بی آپ کوفہ کے بازار میں یہ بتاؤ عباس کہاں ہے. بی عباس کہاں ہے. بی بی نے کہا وہ دیکھ لو کہ میرا حسین بھی مارا گیا. سلام علیکہ یا ابا عبد اللہ. سب مل کے کہہ دینا ایک سلام حسین کی خدمت میں. السلام علی حسین. شام کے روزے کو سوچ کے پڑھنا. وعلی علی ابن نہیں شام کے روزے کو میں ایک جملہ کہتا ہوں پھر روزے کو سوچ کے پڑھنا. دیکھو جب مصائب ہو رہے ہیں جب بی بی کے مصائب ہیں امام حسین کے تو شام سے بی بی آئی ہیں نا پرسہ لینے کے لیے. ان کی آغوش میں ایک 4 سال کی بچی بھی ہوگی. وہ پوچھ رہی ہوں گی وہ بھی اماں یہ رونے والے کون ہیں. کہ بیٹی یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں. کہ یہ ایسا نہ ہو سکینہ پوچھ لے وہ بھی اماں انہیں میرے باپ کا نام لینے میں کوئی تماچے تو نہیں ہو رہا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. یا حسین یا حسین.